جڑے تشریف فرماؤ توجہ نیاز حسین. عرض کیتا ہے اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی اور تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی. آدھا پیاز سنتا خدا بھی آ کے جو ہوتا وجود میں کتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی. صلوات پھر بھی اونچی آواز نہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. سید العرب والجام کی المدنی کی لاؤ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلوات. اما بعد فقد قال اللہ نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. صلوات. دعا ہے مالک کائنات تمام مومنین دا اس پاک ذکر چٹورایا قبول و منظور فرماون. مالک بانیان دی صفے ماتم وچھائی اپنے عظیم دربار وچ قبول فرماون. اپنے اپنے گھراں دی دہلیز تو لے کے وارثان تطہیر دے اس پاک ذکر تک جتنے قدم چل آئے ہو دلی دعا ہے وارث زمن امام ہر قدم تے تواڈے میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرماون. دعاواں دی قبولیت واسطے خلوص نال صلوات پڑھ لو. اللہم صلی علی. تمام احباب شیعہ سنی صاحبان اجازت ہے میں نوکری شروع کراں. کوشش کرو صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھ لو. ابتدائی مجلس عزیز بزرگ تشریف فرماؤ اور جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے بہت زیادہ کیونکہ قبلہ دربار بہت بڑا ہے. اس ذکر دے وارث بڑے کریم اور بڑے لجپال نے. ایتھے آن والے دی نیت ویکھ دے نے حیثیت نہیں ویکھ دے. تے میں نہ نیت صاف لے کے کوئی اس دروازے تے آ جائے بے شک رنگ دا کجا ہووے زبان وچ لکنت ہووے ہونٹ موٹے ہون اس علاقے والے نیت صاف ہوئے. ذکر دی قسم مدینے والے سید ایڈے کریم اور لجپال نے فرماندے نے گھبرا نہیں جا کے آرام نال سانپو. اسی پہ تیرے نال وعدہ کرنے آ کہ دن نہیں چڑھنا جتنی دیر تائیں تو اذان نہیں دینی. میں بسم اللہ تے میں نہ خوش نصیب او بندہ ہے مقدرہ اور نصیب والا انسان ہے جس دا مولا علی امام ہے. میں مطمئن کھلوتا کسے جگہ تے نہیں لکھیا کہ بڑا چوکھا مجمع ہوئے
بڑے چوکھے ذاکر ہون تے ذکر ہوندا ہے. مینوں پاک ممبر دی قسم معصوم تا فرماندے نے بے شک ایک پڑھن والا ہوے اور ایک ہی سنن والا ہوے، دوویں ساڈے گھر دی معرفت رکھدے ہون ساڈی مجلس ہو جاندی ہے. تے عزیز بزرگ تشریف فرماؤ، جس بندے نوں میری سمجھ آوے کوشش کرنی میرے نال تھوڑا تھوڑا بولنے دی، کیونکہ بولن والے قرآن دی مجلس تشریف فرماؤ. تے دوسری بات ہے ہر زبان دا نصیب نہیں جو اس ذکر چ بولے. عقیدے والے بندے تشریف فرماؤ، ایتھے آ کے بہ رہنا بھی عبادت ہے، لیکن ہر بندے دا نصیب نہیں جو ذکر حسین چ بولے. باہر ڈیریاں تے بولن والیاں زباناں ہور ہوندیاں نے، قبلہ گلیاں چ چوکاں چ کھلو کے بولن والیاں زباناں ہور ہوندیاں نے، مدینے والے وہ گلے کرن والیاں نکتہ چینی کرن والیاں زباناں ہور ہوندیاں نے. اللہ درجات بلند کرے. قبلہ حضرت حسن زہدی صاحب دے وہ اکثر فرماندے آن کہ آب کوثر نال دلیاں ہویاں نے زباناں جیڑیاں فضیلت علی چ بلیندیاں نے. میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ یا جی مالک ٹورا یا قبول فرماون. مالک سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. پاک نبی میں گل شروع کر دیتی. نبیاں دے نبی مجسمہ طہارت حسنین شریفین دے سونے نانے دا سونا جا فرمان میں جناب دے سامنے پڑھیا ہے. پاک نبی فرما رہے نے کہ لوگو یاد رکھیا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے جڑی شے کل تو پہلے خلق کیتی او میں محمد دا نور ہے. شیعہ سنی صاحبان تشریف فرماؤ، میرا دل کر پیا ہے اج دی اس پاک مجلس وچ ایک جملہ میں نور محمد تے پڑھاں. کیوں جو کلمہ سی نبی دا پڑھنے آتے حق بندا نبی دی عزت تے تائید بھی کریے. پاک نبی فرما رہے نے کہ لوگو یاد رکھیا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے جڑی شے کل تو پہلے خلق کیتی او میں محمد دا نور ہے. ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ. قبلہ قرآن پاک دے وچ بعض مقامات تے بعض چیزاں نے ہلکت دا دعویٰ کیتا ہے. مثلا قرآن چ حکم آیا کہ اللہ زی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت نو بھی خلق کیتا ہے اور حیات یعنی زندگی نو بھی خلق کیتا ہے. مدینے والے موت کسے بھی جگہ تے کھلو کے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اللہ نے مینوں خلق کیتا ہے، اور زندگی بھی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اللہ نے مینوں بھی خلق کیتا ہے. لیکن قبلہ انہاں دواں دے دعویٰ کرن تو پہلا مدینے وچ ایک دعویٰ بلند ہے. پاک نبی فرما رہے نے کہ لوگو یاد رکھیا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے جڑی شے کل تو پہلے خلق کیتی او میں محمد دا نور ہے. قدردان تشریف فرماؤ. پھر سانو قرآن دی ناس تو پتہ چل گیا کہ موت نہ ہا تے محمد ہا. اوئے ہوئے 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 بے نیازی نہیں کرنی جس بندے نے میری سمجھ آوے. قبلہ زندگی نہ ہا تے محمد ہا. کتاب دا نام ہے مشارق انوار الیقین فی اسرار الامیر المومنین. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق کائنات تو 4,24,000 سال پہلے نور مصطفیٰ نو خلق کیتا ہے. یعنی جدن خلق کیتا ہے ایک خلق کرن والا ہا اور ایک خلق ہون والا ہا. مدینے والے او جڑا خلق کرن والا ہا او بھی لا شریک ہے، اور جڑا خلق ہون والا ہا او بھی لا شریک ہے. قدردان تشریف فرماؤ. جملے دا حق ادا کر دے جڑا خلق کرن والا ہا او لا الہ الا اللہ، اور جڑا خلق ہون والا ہا او محمد رسول اللہ. تے قبلہ جڑا دواں دا گواہ بنیا ہے او علی ولی اللہ. میں بسم اللہ یا جی بسم اللہ کراں جی. کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی، میرا حصہ ہی مینوں مل گیا. مالک ہاتھ سلامت رہن. تو معلوم ہویا کہ جدو اللہ نے نور مصطفیٰ نو خلق کیتا ہے دنیا تے کوئی شے نہ ہا، بلکہ دنیا دا وجود ہی کوئی نہ ہا. ماشاءاللہ سن دے تسی بہت سونا ہو، میری توقع تو سونا جوڑائی ہو، لیکن نیاز حسین میرے جملیاں دی میری محنت دی قدر کرنی ہے. جدو اللہ نے نور مصطفیٰ نو خلق کیتا ہے تے دنیا تے کیڑی کیڑی شے ہا. قبلہ صاحب کتاب لکھتے نے کہ فلک نہیں تھے ضیا نہیں تھی. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کراں. کوشش کرنی ہے تھوڑی تھوڑا میرے نہ بولنے دی. جدو اللہ نے نور مصطفیٰ نو خلق کیتا ہے تو دنیا تے کیڑی کیڑی شے ہا. مدینے والے صاحب کتاب لکھتے نے کہ فلک نہیں تھے ضیا نہیں تھی، خلا نہیں تھے ہوا نہیں تھی، اور نجوم کی یہ صبا نہیں تھی،
صبا نباد صبا نہیں تھی، چاند تارے نشش جہت تھی۔ اے صلاح کے آلیو، فرعون تھا نہ فرعونیت تھی، وہاب تھا نہ وہابیت تھی، یہود تھا نہ یہودیت تھی، فقط وہ ذات الوہیت تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ ہلوتوں کا رفیق اپنا کوئی بناؤں۔ نہیں تسی خاموش بیٹھے ہو، میں نہ اس زبان دا کیڑا فائدہ جڑی اپنی نبی دی عزت چ نہیں بول دی۔ تے قبلہ رفیق اس نواں نے جس تو کوئی پردہ نہ ہوئے، جس تو کوئی شے چھپی نہ ہوئے۔ پھر اس نے سوچا کہ ہلوتوں کا رفیق اپنا کوئی بناؤں، پھر اس کی چشم حسین کی لو سے چراغ شمس و قمر جلاؤں۔ میں صدقے ہوا، میں بسم اللہ کراں جی، کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی، میں بسم اللہ کراں، میرا حصہ من مل گیا۔ پھر اس کی چشم حسین کی لو سے چراغ شمس و قمر جلاؤں، پھر اس کی زلف سیاہ کا سایہ گرا کے واللیل کو سجاؤں، پھر اس کو علی بھی دے دوں، فاطمہ دے دوں، حسن عطا کر دوں میں اس حسین کو، حسین جیسا میں پھول دے دوں، حسین مانگے تو عید کے دن میں اس کو اپنا رسول دے دوں۔ میں بسم اللہ کروں، یا لیا جی بسم اللہ کروں، جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جی بسم اللہ کرا، مالک ٹورایا قبول فرمامن، مالک اس طرح عطا فرمامن۔ تو معلوم ہویا کہ جدو اللہ نے نور مصطفیٰ نو حلق کیتا ہے، دنیا تے کوئی شے نہ ہا۔ قبلہ شیخ صدوق لکھ دے نے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ دے نال 12 حجاب حلق کیتے نے، ایک ایک حجاب دے وچ کئی ہزار سال نور مصطفیٰ نے اللہ دی تسبیح کیتی۔ کئی ہزار سال تو بعد نور مصطفیٰ دے وچوں آواز آیا، میرا اللہ میں تیری تسبیح کردہ تھکدا نہیں، پر میں ہاں ایک اللہ۔ اس وقت اللہ نے نور مصطفیٰ دے 2 حصے کیتے نے، ایک دا نام محمد رکھے ہے، ایک دا نام علی رکھے ہے۔ محمد جس تے تعریف دیاں درجیاں دی حد ہو جاوے، یعنی اللہ نے جتنے بھی تعریف تے درجے بنائے نے وہ سارے دے سارے آمنہ بنت وہاب دے لال محمد عربی نو عطا کر چھوڑے نے۔ علماء لغت دا عظیم نتیجہ میں عزیزاں بزرگاں دے حوالے کرن لگا۔ علماء لغت فرما دے نے کہ جس دی محمد تعریف کرے اس نو احمد آدے نے، اور جدی احمد تعریف کرے اس نو محمد آدے نے، تے جدی احمد تے محمد کٹھیاں رل کے تعریف کرن اس نو علی آدے نے۔ میں بسم اللہ کروں، جی میں بسم اللہ کروں۔ ماحول سونا بن گیا، میری توقع تو سونا جڑا ہی ہو۔ اس پاکیزہ ماحول دے وچ بسم اللہ جی تشریف رکھو، ایک دفعہ صلوات اچھی آواز نال پڑھ۔ اس پاکیزہ ماحول دے وچ میرا دل کر پیا ہے میں شان ابو طالب دا ایک جملہ آکھاں۔ مدینے آلیو، ایمان ابو طالب نہیں، شان ابو طالب۔ سید تشریف فرماؤ، میری کروڑ مجال میں کل ایمان دے باپ دا ایمان پڑھا۔ شان ابو طالب دا جملہ آکھنا چاہنا، عرشاں تے دواں دے نا اللہ نے رکھے نے، فرشاں تے دواں دے نا عمران نے رکھے نے۔ برادران اسلام اہل سنت دے جید عالم دین نواب صدیق احمد قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے، ترجمان القرآن، اس تے 523 صفحے تے لکھ دینے کہ پاک محمد عربی دی آمد ہوئی ہے فی بیت عمران۔ فی میں نے میں، بیت میں نے گھر، یعنی عمران کے گھر میں۔ منو ذکر دی قسم نواب صدیق احمد لکھن تے 1.5 کروڑاں سلام، تے میں نہ ملا یا تو سانو ایڈا پاک گھر وکھا جڑا لائق نزول مصطفیٰ ہوئے، تے یا پھر مننا پوسیا اللہ نے پاک گھر بنائی ابو طالب دے۔ مدینے آلے ہو 5 بندے بولو میری محنت مکمل، عبادت مکمل۔ منو ذکر دی قسم مکے وچ 2 ہی تے پاک گھران، ایک اللہ دا گھر رہی، ایک عمران دا گھر رہی۔ عمران دے گھر چ محمد آ گیا، اللہ دے گھر وچ علی آ گیا۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، یا لیا جی بسم اللہ کرا جی، کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی۔ آمد ہوئی ہے فی بیت عمران۔ سرکار عبد المطلب نے فرمایا عمران اج عمران بن کے نہیں، اج عبداللہ بن کے محمد نو چاہ تے محمد دی تعریف کر۔ سرکار عمران نے پاک محمد نو ہتھاں تے چاہیا،
تے قریش دے پاسے ویکھ کے فرماندے نے زیارت کرو. وہ قریش والے آندے نے عمران پتر دی تعریف تے کر. بندہ او بولے جدا بولنا پاک رسول نو چنگا لگدا ہے. اس ویلے علی دے بابے دے منہ چ لفظ نکل دے گئے نے اللہ قرآن بناندا گیا ہے. سرکار عمران پاک محمد نو ہتھاں تے چا کے فرماندے نے لوگو سنو زلفاں ایدیاں واللیل اذا سجاہن. نہیں بے نیازی نہیں کرنی جس بندے نو میری سمجھ آوے. لوگو سنو زلفاں ایدیاں واللیل اذا سجاہن مشکاں ایدیاں واللیل اذا یکشاہن بینی ایدی من من الف شہر لواب دانی دا انا اتینا کل کوثر اکھاں وچ سرما مازا گل بسر چہرہ ایدہ حیہ حتی مطلع الفجر وجود ایدہ قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین اشعات ایدی الحمدللہ رب العالمین سچائی ایدی کونو مع الصادقین تبلیغ ایدی صراط مستقیم تے آپ جیڑا وما ارسلناک الا رحمت العالمین. ہوئے 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 میں بسم اللہ کرا جی. میں بسم اللہ یا جی بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ جی بسم اللہ کرا. میرا حصہ منو مل گیا. جملہ آخری انج نہیں جو میں میرا دل لے. اس ویلے آواز قدرت یہ محمد حال جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے. تیرے چاچے عمران نے پھر میں اللہ تے احسان کر دیتا ہے. اج عبداللہ بن کے تیری تعریف کیتی سو تے شریف شریفاں دا ادار نہیں رکھ دے. پاک نبی فرماندے نے پالنے والا میں چاچے دا ادار کیویں لہاواں. اس ویلے آواز قدرت یہ محمد جدا تیرا رجب ہووے دیر تُویں نہ لاویں تُویں کعبے چ جاویں علی نو ہتھاں تے چا کے آکھیں اکھاں عین اللہ چہرہ وجہ اللہ ہاتھ ید اللہ. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کرا جی. میں بسم اللہ کرا. امام زمانہ تہاڈا ٹورا یا قبول فرماون. علی دیاں دیاں تانوں وڈے رنگ لاون. سیداں دعا پیا منگنا سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. اج چیلم مظلوم کربلا دا کدی دنیا اس پاک گھر نو سمجھ جاندی. قسم اس وعدہ لا شریک دی پھر دیاں علی دیاں انج نہ رل دیاں. میں بسم اللہ کرا. میں نہ ذاکر لاکھ فضائل پڑھدا رہے لیکن ساڈے نبی دی او دی جڑی سکے پیو دے دربار چو حالی ولی آئے. میں صدقے ہوواں. میں بسم اللہ کرا. پردے پچھو اس انتظار چراندے نے کہ کیڑا کیڑا مومن میرے مظلوم پتر نو روندا بیٹھے. قسم قرآن دی حد نہیں مک گئی. کتھے مدینہ تے کتھے شام. جے کوئی عقیدے والے بندے تشریف فرماؤ تے جملہ میں انج کیوں نہ آکھاں کہ کتھے مدینہ تے کتھے لاہور. جاؤ مسلمان انج رلایا تو علی دیاں دی یار. آج دی پاک مجلس دا پہلا جملہ میں مصیب دا پڑھن لگا. مدینے آلیو تھک پہ زندان نہیں تھکیاں علی دیاں دیاں. میں صدقے ہوواں. میں بسم اللہ کراں. کوشش کریں زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج مظلوم کربلا دا چہلہ میں بسم اللہ کراں. ایڈا سونا تو سائیں استقبال کیتا. ایک جملہ میں ہو رکھاں. تھک پہ ظالم نہیں تھکیاں مظلوم دیاں بہنا. میں بسم اللہ کراں. تھک پہ مارن والے نہیں تھکیاں قرآن دیاں آیتاں. ادرات دا ویلے کائنات دے وڈے بغیرت دے سامنے سجاد دی پیشی. کمینہ دا سجاد جیڑا مال نہیں ملدا او دی قیمت پال ہے. راج رنہ میرے امام تے رو کیا دینے او کتیا حیا کر اس چادر دی قیمت کی دے سے جدیاں قسمہ اللہ قرآن چ چاندہ رہے. میں بسم اللہ کرا. اس چادر دی قیمت کی دے سے جنہوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی بھی ہاتھ نہیں لایا. میرے امام پھپھی دے کول آئے. پھپھی اماں کمینہ دا میرے زندان تھک گئے نے. ماں نو آکھ وطن تے ٹر جا. مدینے آلیو وطن دا نام آیا ہے. میری سین اچھا رو کے آدھے نے سجاد اکبر دے بعد میرا کیڑا وطنی. عباس دے بعد میرا کیڑا وطنی. بس مختصر کراں 53 چو 3 معامل 120 مستوراں وچوں 12 بیبیاں
84 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਲੱਭਾਂ। ਬੈਨ ਟੁਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਲੱਭਾਂ। ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਓ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਚਾਚਾ, ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਚਾਚਾ। ਚਾਚਾ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਜਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। میں صدقی ہوا میں بسم اللہ کرا امام زمانہ تواڈے آنسو قبول فرماون مالک اس گھر نو تا قیامت آباد و شاد فرماون مالک بانیان دے عزت بہت رزق وچ مالک برکت عطا فرماون مدینے والے اگلی گل میرے امام نے اس تو دکھی کیتی ہے آدھے چاچا تو شہید ہیں ایک واری قبر وچوں باہر رہا میں 12 بیبیاں شام چو بچا کے لے آیا مینوں سنجان کے تے 10 وچوں تیری بہن زینب کیڑی ہے چاچا مینوں بازار کھا گئے نہیں شام میری زندگی مکا گئی ہے میں بسم اللہ کراں تیسرے دن بعد قافلہ ٹریا مدینے دے بہروں آ رکیا علی حسین دی نگاہ پہ سجاد کیڑا شہر ہے پھپھی اماں نانے دا وطن مدینہ فرمایا جے مدینہ تو پھر ہے میں لو کوئی گل نہیں میں تھوڑی دیر نال پہنچ جاؤں گی سجاد منادی بیج مدینے جا کے ساڑے اجڑن دا اعلان کرے امام اٹھے نے بشیر مہاری یہی سیدان دا اس نے آندے نے جا مدینے جا کے ساڑی بربادی دا نوحہ پڑھ تنو ساڑے دکھان دا احساس ہے امام ہو کے دعا پہ منگنا کہ اللہ تیری آواز وچ مزید درد پیدا کرے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا مولا کیوں جے وین کراں امام فرمایا باقی مدینے اپنی مرضی نال وین کریں آنکھیں حسین مارے گئے نے عباس مارے گئے نے اونو محمد مارے گئے نے میں امامہ میں تیری منت پیا کرنا محلہ بنی ہاشم وچ بول کے بھی نہ آکھیں جو اکبر مارا گئے میں بسم اللہ کرا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا مولا کیوں امام فرمایا جیڑی میری بیمار بین اکبر دے پیران دے نشان کج کے پیرون دیئے نا وہ مرن تو پہلے نہ مر جائے بس ازادار و محتصر کرام بشیر اعلان کیتا محمد حنفیہ سنیا مدینے دے بہرواں نکلے آ کے ڈٹھا کیے اکو خیمہ کالا علم سید منو معاف کریا جا اپنے آپ نو ویکھ کے آدھنے کسے مزاح کیتا ہے ساڑھے تے نہیں یہ تے کوئی عرب دے اجڑے فقیر لوگ نے اینی گل کر کے محمد حنفیہ واپس مڑن لگے نے خیمے دے دروازے تے سیدہ دی موسنا حبش دی شہزادی جناب فضا کھلوتے آن جدن ڈٹھا نے نا محمد حنفیہ واپس مڑن لگے نے دووے ہاتھ متھے تے راہ کے آدھنے السلام علیکہ یبنا امیر المومنین روک کے قدم جناب محمد حنفیہ دے پچھے ویکھ کے آدھنے ضعیفہ پھر سلام کر میری سین آدھنے او پتر علی دا میرا سلام ہوئی آدھنے پھر کر میری سین ٹھڈا صابر کے آدھنے لکھ لکھ واری کراں سلامہ تو سکھ دے ہو اس والے آدھنے سکھ دے کوئی نہیں جہان ساڑا سلام کر دے گل ہو رے فرمایا پتر علی دا کی گل فرمایا ضعیفہ تو سلام کرنی ہے تیرا لہجہ ساڑی فضا نال مل دے منو ذکر دی قسم میں منہ تے ماتم کر کے آندی او پتر علی دا سنجان فضا میں ویہ کیا دنے تو فضائیں جی پتر علی دا فرمایا تیرے نال میریاں بہناں بھی گئیاں پتر علی دا خیمے دے اندروں ویکھ مدینے والے جسم کمبل لگ پیا جناب محمد حنفیہ دا ان سار چاہے وہ بندہ جڑا آدھا مجلس چ گیا تے رون نہیں آیا کمبدے ہتھاں دے نال خیمے دا پردہ ہٹایا نے جناب محمد حنفیہ دی نگاہ پہ یہ 12 بیبیاں مٹی تے بیٹھیاں ایک ایک بیبی دا 2 واری وچیرا ویکھیا نے دے پیچھے ویکھ کے آدھنے فضا دس نہ چو زینب کیڑی آ میں بسم اللہ کران تلیاں ٹیک کے میری سین اٹھیے رو کے آندھی او محمد برا گل لا زینب میں بسم اللہ کران فرمایا ایڈے تھوڑے وقت وچ ایڈی وڈی تبدیلی فرمایا نانے دا دین بچاندیاں میری یہ حالت ہو گئی بس سزادارو سجاد نو نال لے کے نانے دی قبر تے آگے نانا میرا سلام میرا جملہ نہیں میر انیس تا جملہ ہے قبر چو آواز آئیے جی آیا ہو میرا حسین نانا تیرا دین بچائیاں قیامت تک تیرا دین زندہ بات کر رہیاں
تے پتر نہیں تیرا بچیا تیرے پتر دی کمیز لے آئیاں اس علاقے آلیو پتر دی کمیز نبی دی قبر تے آئی ہے نبی دی قبر نو حلاوہ آیا ہے میری سین رو کے آدھی نانا حوصلہ کر کمیز ویکھیا زربانیوں ویکھیا تو نانا میں بینہ میں 70 قدم تے کھڑ کے زرباں میں گن دی رہی ہاں میں منتہ میں کر دی رہی ہاں مدینے آلیو اجے بھی نبی دی قبر نو آرام نہیں آیا ہون میری سین باندھی نانے دی قبر نال بہ گئی ہے تے رو کے آدھی نانا پتر دی کمیز ویکھیا برداشت نہیں ہویا نانا جے کدی وقت ملیا میں اپنی کمیز لے کے تیرے کول آسا نانا پھر اندازہ کریں تیری امت تیرے پترانو زیادہ مارے ہے یا تیریاں دھیانو زیادہ میں بسم اللہ کرا زدارو نانے دی قبر تو اٹھے نے ماں زہرا دی قبر تے آگے ایک میری بہنے دیاں لے تشریف فرماؤ دعا منگو انشاءاللہ کسے شریف دی اوکھی نہ ہوئے شریفاں دیاں اپنے دکھ بیراواں نو نہیں دستیاں پیو نو نہیں دستیاں پیا پوچھے پیو دی نہیں دستی بابا میں بڑی سوکھیاں کسے شے دی کمی نہیں تے مدینے آلیو جدن شریفاں دیاں ماما نو مل دیاں نے نا میں نو ذکر دی قسم میں پھر پوری رات ماما دے گل چبائیں پا کے رو کیا دیاں نے اممہ میں بڑی اوکھیاں کوئی اہل سنت پہ سن دے خدا واسطے میرے جملے تے توجہ کرے ایو ہی وجہ ساڑی رون دی سال دے بعد اجڑ کے زینب ماں دی قبر تے آ گئی ہے تے منہ دے بار ماں دی قبر تے جان کے آن دی اممہ باہر نکل کے ویکھ زینب اجڑ کے وال لئیا میں بسم اللہ کرا زدارو میری سین رو کیا دی اممہ منو بیراواں نہیں پہچانیا منو محمد حنفیہ نہیں پہچانیا میں 2 دیاں گھر چھوڑائیاں بس میں کرن لگا میں ویکھاں دیاں میں پہچان دیاں نے کہ نہیں انہاں دیاں نو ملن دی خاطر علی دی ٹرے محلہ بنی ہاشم چائے آ کے ڈٹھا کی یہ 40 گھران دے بند دروازے نظر آئے نے میری سین ایک در ویکھ دے آئے نے اچھے وین کر دے آئے اپنے دروازے دے سامنے آ کے مٹی تے بہ گئے نے سامنے 9 بیراواں دے بند دروازے نظر آئے نے میری سین ایک بیرا دا در ویکھ دی آئی ہے اچھے وین کر دی آئی آزادارو جدن میری سین نو عباس دا بند دروازہ نظر آئے مٹی تے بے کے کربلا علمو کر کے اچھا وین کر کے آندے نے عباس کتھے ٹر گئے او بین جیندی والائی نے بی بی پاک دا پہلا وین بلاندو ہے صاحب کتاب لکھ دے بی بی پاک دیاں 2 دیاں اپنیاں کمریاں چ بے کے قرآن پیاں پڑھ دیاں تو ماواں دے لہجے نہیں بول دے وڈی بین چھوٹی الوے کے آندیے قرآن بند کارنج لگ دے جو میں ساڑی ماں زینب آ گئی آزادارو قیامت تو گھاٹ جملہ نہیں ماں مٹی تے بیٹھی آئی دواں دیاں آکے دروازہ کھولے ڈٹھا کیے کوئی ضعیف ہے جدہ میلا لباس سفید وال نے پھٹی ہوئی چادر سارتے چھوٹی دی کولا کھلوتی ہے وڈی دی کولا کے مٹی تے بہ گئی ہے تے ماں دے پاسے ویکھ کے آندی ہے ضعیفہ اٹھ ساڑے دروازے تے مٹی تے بہنا من ہے جدن سکی دی آکھیا نا ضعیفہ اٹھ ساڑے دروازے تے مٹی تے بہنا من ہے میری سین آسمان الوے کے آندے نے پتہ نہیں تیرا دین بچے ہے یا کوئی نہ اس دی آواز دیو جی میری سین آندے نے کدی من ہے فرمایا ساڑی ماں دی من ہے کتھے توڑی ماں فرمایا مامیاں نال راک ٹر گئی کیوں گئی ہے فرمایا گلیاں اس بھی مدینے دیاں نہیں آن ویکھیاں گئی اس واسطے اللہ دا دین نہیں آئی بچدا تے ٹر دیواری سانو آ گئی ہے کسے نو دروازے تے نہیں بہانا اٹھ مہربانی کر جے بہنائی ساڑے گھر کلین حاضر نے جداں دیاں اے گل کیتی ہے میری سینہ دے نے او میریاں بچیاں تواڈی مہربانی 10 محرم دے بعد کلین چنگے نہیں لگ دے میں جتھوی بہنے قیامت تائی مٹیاں تے بہنے بچیاں دیاں نے ضعیفہ تواڈا نام کے فرمایا میرا نام مسافر ہے مدینے آلے اگلی سطر نہ قابل برداشت فرمایا وطن کیڑائی فرمایا شام
ایتھے کیوں آئی ہیں؟ فرمایا محمد نبی دا سلام کرن آئی ہیں۔ بچیاں آکھیا ایتھے کیوں بیٹھی ہیں؟ فرمایا گزر دی پئی آئی کسے دے قرآن پڑھن دا آواز آئے، ایڈا سوہنا قرآن آئی، اللہ دا کلام سنن واسطے بہ گئیاں۔ بچیاں آندیاں نے قرآن تے اسی پڑھیا، میری سینہ دے نے او ماں صدقے کیڈا سونا قرآن پڑھ دیاں۔ اس ویلے بچیاں رنیاں نے رو کے آندیاں نے ضعیفہ تو سانتو قرآن سنے ہیں، ساڑی اماں تو نہیں سنے اساں قرآن اپنی اماں تو پڑھیا ہویا، جدن ساڑی ماں قرآن پڑھ دیا ساڑا نانا علی چھوپ چھوپ کے سندا۔ میری سینہ دے نے بسم اللہ منوی قرآن سناؤ، بچیاں نہیں اٹھیاں کوئی بول پہ گئے۔ میری سینہ دے نے سیدزادیاں فرمایا جی، فرمایا میں 36 شہراں چ گئی ہاں، مینوں کسے کچھ نہیں دیتا، تو آڈی منت پی کرنی ہاں، مینوں حالی نہیں ٹورنا، مینوں قرآن سناؤ۔ اس ویلے وڈی دی چھوٹی الویخ کی آندیے ٹور قرآن سنائیے۔ ازادارو ماں مٹی تے بیٹھی رہیے، دووے دیاں کے مسلیاں تے بہ گئیاں نے۔ قرآن سامت دے ورک کھولے نے، وڈی شہزادی پہلی آیت پڑھی ہے، چھوٹی نہیں پڑھی۔ وڈی بہن دوجی آیت پڑھی ہے، چھوٹی تو نہیں پڑھن ہوئی، چھوٹی بہن پہ روندی ہے تے گرم گرم آنسو قرآن دے ورک تے پہ ڈیندے نے۔ اس والے وڈی چھوٹی الوے کے آندی ہے پڑھنا قرآن، اس کتنیاں منتاں کیتیاں۔ آزادارو من ممبر دی قسم چھوٹی رو کے آندی ہے بہن تو وڈی ہے، تیرا حوصلہ بھی وڈا ہے، تو پڑھ قرآن، میں تو نہیں پڑھن ہوندا۔ بہن تو بیٹھی رہی ہے، میں کھلوتی رہی ہاں، تو نہیں ویکھیا، میں ویکھیا اس ضعیفہ دے سار جو رات پئی واندی ہے، او دے چٹے والا وچ ہون لگیا ہوئے، مینوں انج لگدا ہے اس نو کوئی مار داریا ہے، او دے چھڑاون والا۔ یہ تھے ذاکر سید ظہیر عباس آفترکھا۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ سید تنویر الحسن شاہ صاحب جو ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں۔ 26 سفر امام بارگاہ قصر ابو طالب دے وچ مجلس اعزا ہو رہی ہے، نماز مغربین تو بعد تے مجلس اعزا ہوئے دی، جس دے وچ ذاکر اہل بیت مہر فیاض آف سیال ایک خطاب فرمان دے، اور ایک بلکہ ساڑھے علامہ علی عبد شاہ صاحب بھی وہ بھی بیان فرمان دے۔ مجلس نماز مغربین تو فوراً بعد شروع ہو جائے دی۔ دوسری مجلس 26 سفر دن 9 بجے کشمیر پور ہے، اتھے مجلس اعزا ہو رہی ہے۔ میں سارے مومنہ کے اپیل کران دا جو مومن کلہ ہی کہا رہے اتھے تے سارے کوشش کرے ہو جان، جس دے وچ عالم تے اور ذاکر ڈھیر سارے پڑھن دے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب علامہ پروفیسر سید تنویر الحسن۔ تبارکن سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم وابد ثواب هذا الکلام الى ارواح المرحومین المغفورین المقصوصین بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد
حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وقال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ مل کے درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی من بقا او ابقا تباقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ واجب الاحترام مومنین کرام، سامعین اعظام، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے آج ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جس کا کم از کم اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ یعنی عزاداری سید الشہداء، اس صف عزا پہ بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی جس کا کم سے کم اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ بھئی ہر دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے نا، بھئی یہ کوئی جذباتی جملہ تو نہیں ہے کہ بھئی میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اس خاندان سے اور میں کہہ دوں کہ بھئی یہ صف عزا دو ایسے کام ہیں کہ جب وہ کام انسان کرتا ہے تو وہ تمام ملائکہ کی صفوں میں ان کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک کام ہے درود پاک اور دوسرا کام ہے صف عزائے سید الشہداء کے اوپر بیٹھ جانا۔ اگر یہ جملہ میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ وہ صف ہے، یہ وہ صف عزا ہے کہ اس کائنات میں ہونے والی تمام محافل، تمام مجالس، تمام بیٹھکیں سارے کی ساری بھی اکٹھی ہو جائیں، سب سے متبرک ترین، اعلیٰ ترین، بہترین رتبے والی، بلند ترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ صف عزا سید الشہداء ہے۔ نہ اس سے بلند تر کوئی جگہ ہے، نہ اس سے قیمتی تین رتبے والی کوئی اور محفل ہے، کوئی اور مجلس ہے۔ بھائی دعویٰ ہے نا تو دلیل پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پر بھی مجالس برپا ہوتی ہیں ان کی میزبانی جو ہے سرکار صاحب الزمان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، کیونکہ جس کے گھر کا ختم درود ہوتا ہے میزبان بھی وہی ہوتا ہے نا۔ تب دیکھیں بھائی کیوں یہ بلند ترین اور اعلیٰ ترین اور انتہائی رتبے والی یہ جگہ ہے۔ دیکھیں کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پوری سورہ نزلنا پڑھنا مقصود نہیں،
آپ سب روزانہ نماز میں 4 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ بلکہ جتنی دفعہ بھی انسان نوافل یا واجب نماز پڑھتا ہے لوگ زیادہ تر جو ہے بس سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جاتی ہے. اب کہا بھائی یہ کون سورہ میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات میں اللہ نے بنائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب دیکھیں تنزیل قرآن کا ذکر اس رات سے پہلے ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بھائی قرآن اس رات میں نازل ہو چکا ہے. اس رات کی فضیلت صرف قرآن کے نزول کی وجہ سے نہیں ہے، فلسفہ اس سے آگے ہے، بات اس سے آگے چلتی ہے. کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو میرے اللہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس کی خوبی کیا ہے؟ قد تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کو پاک ارواح اور سارے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں. عجیب بات ہے نا بھائی، عرش الہی کے نیچے بچنے رہنے والے فرشتے زمین پہ آ جاتا ہے. کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے خدا سے اجازت لے کے اترتے ہیں. اب بات یہاں پہ فلسفہ ادھر ہے بھائی، دیکھیں جہاں پہ حکم ہوتا ہے وہاں اجازت نہیں ہوتی ہے نا بھائی. 2 چیزیں مختلف ہیں، جہاں پہ حکم ہوتا ہے وہاں اجازت نہیں ہوتی، اور جہاں اجازت ہو وہاں پہ حکم نہیں ہوتا، اور جہاں پہ حکم ہوتا ہے وہاں پہ خواہش شامل نہیں ہوتی، جہاں پہ اجازت ہوتی ہے وہاں اپنی خواہش شامل ہوتی ہے. بھائی جہاں پہ اجازت بندہ مانگتا ہے، بھائی بچہ اجازت مانگتا ہے میں کھیلنے جاؤں، تو اگر آپ اسے کہیں پہ جاؤ بازار سے فلاں چیز لے اور پھر اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مانگے گا تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. بھائی تجھے 1 دفعہ کہا جاؤ تم پھر پوچھ رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. بے اذن ربہم، اپنے رب سے اجازت لیتے ہیں، حکم الہی نہیں. سمجھنے والی بات ہے کہ اس رات کو حکم الہی نہیں ہے زمین پہ اترنے کا، بلکہ کیا ہے بھائی بے اذن ربہم من کل امر، اپنے رب سے اجازت مانگ رہے ہیں فرشتے کہ میرے اللہ تیری اجازت ہے زمین پہ چلے جائیں. پاک ارواح اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ میرے اللہ تیری اجازت ہے زمین پہ چلے جائیں. بھائی میرا سوال ہے عرش کے رہنے والوں، ہے آسمانوں کے بسنے والوں، عرش الہی کے نیچے پرواز کرنے والے فرشتوں، تمہیں کیا ہے کہ اتنی بلند مقام جگہ پہ رہ رہے ہو پھر خدا سے اجازتیں مانگ رہے ہو کہ میرے اللہ ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ جائیں؟ کہا تجھے نہیں پتا جو زمین میں چیز ہے وہ آسمانوں میں نہیں ملتی. بھائی جو چیز زمین پہ ہے وہ آسمانوں میں نہیں ملتی. اسی لیے تمام فرشتے ارواح پاک زمین پہ آتے ہیں سارے امور لے کر. اب اس زمین پہ اترتے ہیں امور لے کر، خدا سے اجازت لے کے اپنے شوق میں. اس لیلۃ القدر کا پورا سال یہ فرشتے پاک ارواح انتظار کرتے ہیں کہ کب لیلۃ القدر آئے، کب خدا سے اجازت لے کے زمین پہ اتریں، زمین پہ جا کے خدا کے صاحب الامر کی زیارت بھی کریں، اسے سلام بھی پیش کریں. دوستو اس لیے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاک ارواح اور یہ فرشتے کہاں آتے ہیں؟ امام زمانہ کی خدمت میں. تو جہاں پہ امام زمانہ بیٹھ جائے وہاں پہ یہ ارواح فرشتے ہوں گے یا نہیں؟ تو اس صفِ عزا کی میزبانی ہے امام زمانہ کے پاس. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جس صفِ عزا کے میزبان وہ ہیں، اس صفِ عزا پہ وہ تشریف رکھتے ہیں، یقیناً جہاں پہ آپ کے امام موجود ہیں وہاں پہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ پاک ارواح بھی موجود ہوتے ہیں. اور اسی صف میں جا کے جب کوئی مومن بیٹھ جاتا ہے تو پھر فرشتوں کے برابر پہنچا یا نہیں؟ پھر اس سے بڑی رتبے والی بتائیں، اس سے رتبے والی کائنات میں کوئی جگہ ہے؟ اس سے بلند کوئی صف ہے بیٹھنے والوں کی؟ اور پھر یہ دیکھیں یہ حجت خدا ہے نا. بھئی زمین پہ فرشتے اترتے ہیں اور پھر کام کیا کرتے ہیں؟ کیا لینے آتے ہیں؟ کہ بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سارے امور لے کے آتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ امر کیا ہے.
چلے موضوع آگے تو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. روئے زمین پہ سب سے سخت چیز ہے مٹی، اور مٹی سے سخت ہے لکڑی. لکڑی سے مٹی کو کوٹتے ہیں نا. اور لکڑی سے سخت ہے پتھر. پتھر سے لکڑی کو توڑا جا سکتا ہے. پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے. اور لوہے سے سخت ہے آگ، جو لوہے کو بھی. اور آگ سے سخت ہے پانی، جو اس آگ کو بھی. اور پانی سے سخت ہے ہوا، جو اس کو لے کے پھرتی رہتی ہے. اور ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ جو اس ہوا کو چلاتا ہے. اور اس فرشتے سے سخت ہے موت، جو اس فرشتے کو بھی آنی ہے. بلکہ اس فرشتے سے سخت ہے ملک الموت، جس نے اس کی روح کو. اور ملک الموت سے سخت ہے موت، جس نے جو ملک الموت کو بھی آنی ہے. اور اس موت سے اوپر ہے خدا کا امر. اس موت سے اوپر ہے خدا کا امر. اب خود سمجھ لے کہ جو اولی الامر ہوگا اس کی شان کیا ہونی چاہیے. جو اولی الامر ہوگا اس کی شان کیا ہونی چاہیے. دیکھیں جو اولی الامر ہوتا ہے اس کی اطاعت اسی لیے خدا نے واجب کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جس طرح میں اللہ کی اطاعت کرو اسی طرح میرے رسول کی اطاعت کرو، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کرو. اس لیے کہ اس کائنات کے نظام کا جو سارا انتظام ہے اسے خدا نے اس کے ہاتھ میں سونپ دیا ہے دوستو. اور یہ اولی الامر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. دیکھیں یہ حجت خدا کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. دیکھیں یہ حجت خدا، یہ اولی الامر آخر ہے کیا چیز یہ. دیکھیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. انسان کے لیے کہا گا کل نفس ذائقۃ الموت. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، موضوع نہیں ہے یہ. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو کل روح ذائقۃ الموت، کل جسم ذائقۃ الموت. بلکہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا کل نفس. بھئی یہ مرتا کیا، نہ روح مرتی ہے نہ جسم مرتا ہے، تو مرتا کیا ہے؟ نفس. ذائقہ موت کا کون چکھتا ہے؟ نفس. اب دیکھیں روح ہے لطیف ترین چیز، امر ربی. ادھر ہمارا جسم ہے مٹی سے بنا ہوا. اب اس مٹی کے ساتھ اس لطیف چیز کو اگر ملائے تو کیسے ملائیں؟ بھئی چیز کو ملانے کے لیے اس کی برابری ہونی چاہیے نا، ایک جیسی چیزیں ملتی ہیں نا. تو ان نفس اور روح کو ملانے کے لیے درمیان میں اللہ نے ایک چیز رکھی جسے نفس کا نام دیا. اب اس کو اگر پاکیزہ انسان کرتا چلا جائے تو یہ روح کی مانند پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر اسے گناہوں سے آلودہ کرتا چلا جائے تو پھر قرآن کہتا ہے بل ہم ازل. یہ چوپائے ہیں کل انعام، بل ہم ازل. بلکہ یہ چوپائے بھی نہیں، چوپاؤں سے بھی یہ بدتر ہو گئے ہیں. تو یہ نفس ہوتا کیا ہے؟ موت ہے کیا؟ یہ روح، یہ بدن، یہ بیچ میں نفس. اس نفس کو خدا نکال لیتا ہے، بدن کی موت واقع ہو جاتی ہے. جب یہ نفس موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، یہ رابطہ جو اللہ نے روح اور بدن کے درمیان رکھا تھا اسے جب نکال لیا جاتا ہے تو روح اپنی طرف چلی جاتی ہے، بدن مٹی میں دوبارہ ہم اسے دفن کر دیتے ہیں تو یہ موت واقع ہو جاتی ہے. اس کو سمجھیں گے تو آپ کو حجت خدا سمجھ میں آئے گی. سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے لیے مقام فخر کیا؟ کہا نحن نفس اللہ، ہم اللہ کے نفس ہیں، ہم ہیں اللہ کے نفس. اب دیکھیں ادھر ہے خدا نور السماوات والارض، ادھر ہے خاکی مخلوق ہمارے جیسی مٹی سے بنی ہوئی. اب خدا اس سے رابطہ کرے تو کیسے کرے؟ اب خدا نے نفس کی طرح درمیان میں ایک مخلوق کو رکھا جو نور میں اس کے ساتھ رابطہ رکھ لیتی تھی، جسم میں ہماری طرح سے تھی. اسی لیے یاد رکھیں نفس کو جب بدن سے نکال لیا جائے تو بدن کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس نفس کو اگر خدا اور بندوں کے درمیان جس دن نکال لیا جائے گا اسی کا نام قیامت ہے دوستو. اس زمین کا قائم رہنا، اس نظام کا چلتے رہنا آج بھی اس چیز کے اوپر ثبوت ہے کہ کوئی نفس کی صورت میں خدا اور بندے کے درمیان رابطہ رکھے ہوئے ہے. اسے حجت خدا کہتے ہیں. اور باخدا یہ
کیا شان ہے میرے مولا کی. میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا سرکار سید الشہداء پہ بھی میں بات کروں، لیکن دیکھیں نظام قدرت ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کو دو قسم کی دلیلوں کے ساتھ خدا نے جو ہے نا مزین کیا، اس کو دو طاقتیں دے کے بھیجا. ایک کتابی شکل میں جسے گواہ صامت کہا جاتا ہے، ایک ناطق کی صورت میں جسے گواہ ناطق کہا جاتا ہے. جس طرح دیکھیں حضرت ابراہیم کو جب صحیفہ دیا ساز حضرت اسماعیل کو گواہ بنا دیا، حضرت موسیٰ کو جب کتاب دی ساز حضرت ہارون کو، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو کتاب ملی ساتھ ان کے نمائندے آتے ہیں. لیکن یہی چلتا چلتا سلسلہ جب سرکار سید الانبیاء حضور اکرم کے پاس پہنچتا ہے، ادھر سے قرآن اترا، اس کے ساتھ خدا نے قرآن کے ساتھ ایک نور کو بھی اتارا جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب یہی کتاب جب علی علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے تو ایک گواہی کے لیے کتاب آ گئی، دوسری گواہی کے لیے امام حسن آ گئے. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، امام حسن پہ آتا ہے، ادھر کتاب آ گئی، ادھر امام حسین آ گئے. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، سرکار امام زین العابدین پہ پہنچتا ہے، ادھر سے قرآن ہے، ادھر سے امام محمد باقر آ گئے. جب یہ امام باقر کے پاس پہنچی اس کے بعد امام جعفر صادق آ گئے. یہ سلسلہ چلتے چلتے جب سرکار امام حسن عسکری پہ پہنچتا ہے، ادھر ہے قرآن، ادھر سے حجت خدا دلیل بن کے آ گئے. لیکن یہ کتاب جب پہنچتی ہے سرکار امام زمانہ کے پاس تو کتاب صامت، گواہ صامت تو ہے، اب ناطق گواہ کہاں سے لائے؟ تو پھر لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ادھر سے قرآن گواہی کے لیے آیا، ادھر سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو کس لیے بٹھا کے رکھا تھا، اور چوتھے آسمان سے عیسیٰ نے اتر کے ادھر سے قرآن نے گواہی دی کہ تو حجت خدا ہے، ادھر سے عیسیٰ نے آ کے گواہی دی کہ تو حجت خدا ہے. سرکار امام زمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ نماز پڑھائیں. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کو آفر کی جناب امام زمان علیہ السلام کہ آپ نماز پڑھائیں گے، کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری جرت کیسے ہے کہ میں نماز پڑھا لوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ علی محمد کو فلاں نے نماز پڑھائی. یا مجھے یہ بتائیں جس کے 12ویں جان نشین کو معصوم مریم کا معصوم بیٹا عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے پہلے کو کوئی ادھر ادھر کی ماں والا نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. یہ ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے. یہ تو سرکار سید الشہداء کی ذات اقدس کیا، اور یہ سرکار امام زمان علیہ السلام آپ کے درمیان میں موجود رہتے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن ملے اسے سلام کیا کرو، کوئی اجنبی ملے اسے سلام کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی روپ میں تیرے سامنے آ جاؤں اور تجھے مجھے سلام کرنے کا شر. بلکہ ایک میں روایت یہ بھی پڑھا تھا کہ جب سرکار کا ظہور ہوگا تو اکثر لوگ کہیں گے یار ان کو تو میں نے دیکھا ہے، یہ تو فلاں مشکل میں میری انہوں نے پریشانی کو حل کیا تھا، فلاں مشکل میں یہ مجھے نظر آئے تھے، فلاں جگہ پہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی، فلاں جگہ پہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی تھی. بھائی غائب امام نہیں ہے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں رہی کہ ان کی زیارت سے شرف یاب ہو سکے. تو دعا، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک دعا ہے جناب رسالت مآب کی، ایک عطا ہے خدا کی. انا آتیناک الکوثر، میرے حبیب تجھے کوثر عطا کی. فصل پس تو نماز پڑھ، فصل لربک وانحر، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. اب کیا حال ہے، اللہ کا نبی نماز نہیں پڑھتا تھا. بھائی اللہ کا نبی، بھائی ادھر خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہو تو تھوڑی دیر پڑھا کرو. خود خدا روک رہا ہے، ادھر خدا روک رہا ہے، ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ بھائی تجھے کوثر عطا کیا، تو نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. ان شانیہ کا ہو الابتر، یقیناً تیرا دشمن جو تجھے کوثر عطا کرو اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا بے نام و نشان ہی رہے گا. بھائی یہ قرآن ہے، کہا جو بھی آئے گا ابتر، ابتر کا معنی ہے بے نام و نشان. درخت ابتر اسے کہتے ہیں کہ درخت کو جب زمین سے جڑوں سے اکھیڑنے کے بعد جو ہوا اس کا گڑا جب زمین کے برابر ہو کے پر ہو جاتا ہے اسے ابتر کہتے ہیں. کہ یعنی اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا ایسا بے نام و نشان چلا جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں.
تو اس کا مطلب ہے اگر کہا بھائی میرے حبیب تجھے حوض کوثر عطا کی، تو بھائی مقابلے میں بھی پانی ہونا چاہیے تھا نا، کہ میرے حبیب تجھے حوض کوثر دی، تیرے دشمن کے سارے کنویں خشک کر دوں گا. کہا آبتار یعنی بے نسلہ چلا جائے گا. کہا تجھے کوثر عطا کی. اب دیکھیں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو خدا نے نہیں کہا کہ بے نماز پڑھ. جب رسالت ملتی ہے، بسم اللہ درود پڑھ لیں محمد والے،